बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई के बाद सेनेट में भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बतौर क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में महमूद अचकज़ई ने मौजूदा बहरान से निकलने का एक पूरा रोड मैप दिया है। बड़े उनके लबो लहजे में इखलास नज़र आ रहा था। उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की बहाली की बात की, मगर अफसोस इस बात पर है कि उनकी तकरीर के दौरान बार बार उनकी आवाज़ म्यूट कर दी गई। फिर भी तवक्को की जानी चाहिए कि हुकूमत शायद होश के नाखून ले ले। हुकूमत कहती थी नाज़रीन कि इमरान खान सज़ा याफ्ता कैदी है, उसकी बात नहीं मानी जा सकती, लेकिन आखिरकार इमरान खान के नामज़द करदा महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स के नोटिफिकेशन जारी करना ही पड़े ना। आज निज़ाम ने मान लिया कि होगा वही जो इमरान खान चाहेगा, उसे माइनस करने की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन ये ख्वाहिशात जो हैं ख्याली। इसलिए हुकूमत मेरा ख्याल है ज़िद छोड़े, CBMs के तौर पर इमरान खान से जेल में मुलाकातें बहाल करे और मुज़ाकरात के प्रोसेस को एटलीस्ट आगे बढ़ने दे, वरना किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि अचकज़ई को मुज़ाकरात के लिए फ्री हैंड दिया जाना चाहिए, दोनों तरफ से, PTI की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, वरना दूसरी तरफ मुहाज़रा की भी पूरी तैयारी है। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी शफ़ी जान कहते हैं कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पहिया जाम की कॉल दी है, जिसके पीछे PTI खड़ी है, मगर 8 फरवरी हमारी फाइनल कॉल नहीं है। 8 फरवरी को हमारी तहरीक अपनी बुलंदी यानी अरूज पर होगी। हम जब समझेंगे तहरीक कामयाब होने का वक्त आ गया है, उस वक्त हम फाइनल कॉल देंगे। इससे मुराद ये है कि 8 फरवरी की कॉल कोई फाइनल कॉल नहीं है, बल्कि एक लंबी तहरीक होगी और इस तहरीक का मामला यहीं पे रुकने वाला नहीं है। इसलिए 8 फरवरी का इंतज़ार किए बगैर मेरा ख्याल है कि हुकूमत संजीदा और बामानी मुज़ाकरात की राह हमवार करे, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आता सिवाय एक बंद गली के। लेकिन पूरी कौम सियासी मामलात में इस कदर उलझी हुई है या उलझा दी गई है कि किसी को गिरती हुई मईशत के बारे में हकीकी तौर पर इदराक ही नहीं है। मेरे नाज़रीन गवाह हैं कि ये खाकसार गिरते हुए माशी इंडिकेटर्स के बारे में मुसलसल अपने नाज़रीन को आगाह रखता है। एक तरफ तबाह हाल मईशत है, तो दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का ये बयान है कि आजकल मईशत के ख़िलाफ़ पेड कैंपेन चल रही है, सब कुछ एजेंडे के तहत किया जा रहा है। कोई अता तारड़ साहब को बताए कि तमाम माशी माहिरीन हुकूमत के अपने इदारों के माशी अदाद शुमार की बुनियाद पर ही तज्ज़िये करते हैं, उन्हीं का जिक्र करते हैं। जैसे हुकूमती इदारे बता रहे हैं कि रवा माली साल की पहली शशमाही जुलाई तक दिसंबर हुकूमत के मईशत में बेहतरी के दावों के बावजूद बैरून मुल्क से आने वाली जो सरमायाकारी है वो आधी रह गई है। पहली शशमाही के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में गुज़िश्ता बरस की पहली शशमाही के मुकाबले पर 43% कमी रिकॉर्ड की गई है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार आप खुद कह रहे हैं, आपके इदारे कह रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी 1 अरब 40 करोड़ डॉलर से कम होकर 80 करोड़ डॉलर के करीब रह गई है। गुज़िश्ता माह दिसंबर में मुल्क के अंदर सरमाया आने के मुकाबले में मुल्क से बाहर सरमाए की मुंतकली जो है वो बढ़ गई है। दिसंबर में 32 करोड़ डॉलर की जो सरमायाकारी है मुल्क में आई है और 45 करोड़ डॉलर जो है वो फुर करके मुल्क से बाहर चले गए हैं। ये आदादो शुमार इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं नाज़रीन के मुल्क जो है वो ख़तरनाक मुआशी बहरान के दहाने पे खड़ा है। और नाज़रीन, वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की शादी पे तबसरे और तज्ज़िये बड़े तवातुर के साथ जारी हैं। आम आदमी तो इस शादी पे उठने वाले शाहाना अखराजात पर अपने अपने अंदाज़ में राय दे रहा है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस शादी में मैडम वज़ीर आला ने अपने बनाए हुए वन डिश के कानून की धिजियाँ उड़ा दी हैं, मगर कुछ दानिश्वर साफ़ी ऐसे भी हैं जो इस शादी को भी सियासत का हिस्सा बनाकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरत है। वैसे साफ़ी तलत हुसैन साहब इतना बड़ा नाम है और इस बात पर बहुत सीख पाएँ कि जुनैद सफदर की शादी पर सिरे से कोई तबसरा ही क्यों हो रहा है। हैरत है। तलत हुसैन कहते हैं कि किसी को इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि किसी के घर में कैसे शादी हो रही है। अगर आप लोगों के घरों की बातों पर चस्के लें या उनके घरों में चातियाँ मारें तो ये आपकी तरबियत को रिफ़्लेक्ट करता है, ये घटियापन है। वो कहते हैं कि इस शादी पर वो बात करे जिसको इस शादी का दावतनामा गया और इससे कोई बात बुरी लगी। मुमकिन है तलत हुसैन को इस शादी का दावतनामा गया और उन्हें शादी में कुछ भी बुरा ना लगा हो, इसलिए उन्हें इस बात का गुस्सा है कि बिन बुलाए लोग जो हैं वो क्यों जुनैद सफदर की शादी पर तबसरे कर रहे हैं। कोई तलत हुसैन को जाके बताए कि
شریف خاندان کی شادی پر کوئی چاتیاں نہیں مار رہا. اس شادی کی تصویریں اور ویڈیوز خود شریف خاندان نے جاری کی ہیں, جنہیں دیکھ کر لوگوں کو جو لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں ان تصاویر اور ویڈیوز جاری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک شاہی خاندان جو ہے وہ ان پر حکمران ہے. صحافی طلعت حسین صاحب کو یہ بات تو بہت بری لگی کہ شریف خاندان کے ذاتی معاملات اور کسی اور کو تبصرے کا حق نہیں ہے ذاتی معاملات پر, مگر جب طلعت حسین اپنے پروگراموں میں عمران خان کے معاشقوں کو موضوع سخن بناتے ہیں اور بڑے مزے لے کے بناتے ہیں, بڑے طریقے سے, بڑے پروفیشنلی بات کرتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلنے دیندے. خیر, جب یہ بتاتے ہیں وہ کہ جی عمران خان کا نکاح عدت میں ہوا تھا, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں زیادہ تر ایسی خواتین ہیں جن کا عمران خان کرش رہا ہے, مطلب طلعت حسین صاحب کیا یہ باتیں یہ کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے؟ کیا عمران خان کے معاملے میں تمام اخلاقی اصول جو ہیں وہ سلب ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, دروازہ بند ہو جاتا ہے اخلاقیات کا جب عمران خان پر بات آتی ہے؟ کیا عمران خان پر بات کرتے ہوئے شرم و حیا کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دینا چاہیے؟ عمران خان بھی کس کس کو اور کیسے کیسے بے نقاب کیے چلا جا رہا ہے, سمجھ نہیں آتا کتنے یہ بے نقاب کرنے کا سلسلہ کہاں تک عمران خان جاری رکھے گا. اچھا ناظرین, کراچی کے سب سے بڑے گل پلازا میں لگی آگ میں 1200 دکانیں جل کے راکھ ہو گئی ہیں. گل پلازا میں لگنے والی آگ نے ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ جی کراچی اور سندھ کے رہنے والوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. گل پلازا میں جو آگ ناظرین لگی اس کے صرف 100 میٹر کے گرد و نواح میں گزشتہ 4 سے 6 ماہ کے دوران یہ تیسری آتش زدگی ہے. اس علاقے میں مسلسل آگ لگ رہی ہے. آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں. 2.5-3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کے پاس ٹوٹل 1100 اہلکار ہیں, اور ان میں سے بھی پتہ نہیں ڈیوٹی پہ کتنے ہیں, گھوسٹ اہلکار کتنے ہیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو کاغذوں میں ہیں وہ 1100 ہیں. کراچی میں بننے والی 90% سے زیادہ عمارتوں میں ایمرجنسی کے راستے ہی نہیں ہیں. چند سال کے اندر کراچی کے 60 شاپنگ مالز میں آگ لگنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. ہر بار عام غریب آدمی جھلس کر زندگیاں گنواتے ہیں. لوگوں کی قیمتی املاک جو ہیں شعلوں کی نظر ہو جاتی ہیں. سندھ حکومت اور کراچی کی انتظامیہ نے نہ کوئی سبق سیکھنے ہیں, نہ حفاظتی انتظامات بہتر کیے ہیں, نہ کچھ دوبارہ تعمیر کیا ہے. بس وہی کیا ہے جو یہ کرتے آئے ہیں, یعنی کچھ نہیں کیا. صرف ہر آنے کے بعد دعوے کیے ہیں, عوام کو تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیا گیا. گل پلازا کی آگ اس حکومت کی مجرمانہ نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ناظرین, منہ بولتا ننگا چٹا ثبوت ہے. سندھ حکومت کے لیے میرا خیال شرم کا لفظ بھی ناکافی ہے. اندر پھنسے ہوئے لوگوں کی آڈیوز جو ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت کا مسلسل 18واں سال ہے اور عوام کو جیے بھٹو کے نعروں کے سوا کچھ نہیں ملا. اچھا ناظرین, امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں امن کے قیام کے لیے بورڈ آف پیس کا اعلان کیا ہے, جس میں شمولیت کے لیے 60 ممالک کو دعوت نامے دیے گئے ہیں. ان میں پاکستان بھی شامل ہے. جن ملکوں کو بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے ان سے $1 ارب کا عطیہ بھی طلب کیا گیا. اب پاکستان جیسے ممالک کس طرح $1 ارب کا عطیہ دے پائیں گے؟ فی الحال اس سوال کو چھوڑ دیں کہ اب پاکستان اس میں شمولیت سے انکار کر سکتا ہے. اس بارے میں معروف صحافی نجم سیٹھی نے بڑی دلچسپ صورتحال کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ پاکستان مصیبت کا شکار ہونے والا ہے. اگر ٹرمپ کو نہ کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کرے گا, اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھنس جائیں گے, اور آہستہ آہستہ اور دلدل میں پھنستے جائیں گے. پھر ایسے پھنسیں گے کہ نکلنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ایک بار آپ اندر چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا من کرتے ہیں, تو پھر ٹرمپ آپ کو گلے سے پکڑ لے گا. یہ تو تبصرہ تھا جناب نجم سیٹھی کا. مگر بات یہ ضرور ہے کہ صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ ایسی ہڈی ہے جس کو ناظرین نگلنا بھی مشکل ہے اور اگلنا بھی مشکل ہے. خارجہ محاذ پر یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے جس سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ دانش مندی کی, ہوش مندی کی اور تدبر کی ضرورت ہے. اچھا ناظرین, متنازع ٹویٹس کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو وقتی ریلیف دیتے ہوئے ان کی گرفتاری سے تو روک دیا ہے. ساتھ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے خلاف ایک اور FIR بھی سامنے آ گئی ہے جو گزشتہ سال جولائی میں درج ہوئی تھی. اب تک کسی کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا, جس پر پولیس بھی گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی. گرفتاری کے امکان پر ایمان مزاری نے اپنا ضروری سامان بھی منگوا لیا. اس FIR کا متن پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ناظرین, جس کے مطابق ایمان مزاری نے
ڈنڈے سے لیڈی کانسٹیبل پر بہیمانہ تشدد کیا, اس کا یونیفارم پھاڑ دیا, اس لیڈی کانسٹیبل سے اینٹی رائٹ شیلڈ بھی چھین لی, اس کے بعد پولیس کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے. متن کے مطابق ہادی چٹھا نے 3 پولیس, ایک اکیلے بندے نے 3 پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا, انہیں نیچے گرایا اور پسٹل سے فائر بھی کر دیا ایک پر. اس کے بعد ہادی چٹھا پسٹل لہراتے ہوئے فرار ہو گیا. اب جو لوگ ہادی چٹھا سے ملے ہوئے ہیں وہ اس ایف آئی آر کا متن پڑھ کے کس طرح اپنی ہنسی کنٹرول کر پائیں گے مجھے نہیں پتا. اس ایف آئی آر کا متن پڑھ کر پرانے وقت کی بابرہ شریف کی فلم ہانگ کانگ کے شعلے یاد آ جاتی ہے, جس میں بابرہ شریف کچھ اس طرح سے ایکشن میں نظر آتی ہیں. یہ ایف آئی آر پڑھ کر میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ ایمان مزاری سے پوچھا جائے کہ وہ کھاتی کیا ہے, تاکہ ان کے تجربے سے دوسری لڑکیاں بھی فائدہ اٹھائیں اور سیلف ڈیفنس کے طریقے سیکھیں. رہی ہادی علی چٹھا صاحب کی بات, تو ایف آئی آر کے مطابق انہیں تو پھر رستم پاکستان قرار دیا جانا چاہیے. ناظرین, اچھا ناظرین, پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد میں 2-3 ممالک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ان میں چین اور سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات کو سب سے زیادہ سگنیفیکنس یا امپورٹنس دی جاتی ہے. پاکستان ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں متحدہ عرب امارات ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ماضی میں بھی ایسا ہوا, مگر اب یو اے ای نے بھارت کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دی ہیں. گزشتہ روز یو اے ای کے صدر محمد بن زید بھارت کے دورے پر تھے, جہاں وہ بھارتی وزیر اعظم مودی کے گھر گئے. محمد بن زید نے مودی کے ساتھ مختلف تجارتی, دفاعی اور سرمایہ کاری کے معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط کیے ہیں. یہ وہی محمد بن زید ہیں جب وہ شکار کھیلنے پاکستان آتے ہیں تو ہم یہاں پورا ملک ان کے استقبال کے لیے پیش کر دیتے ہیں. رحیم یار خان کے تمام پرندے انہیں شکار کے لیے پر باندھ کے حاضر کر دیے جاتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم خود ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد آئیں, ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں, مگر ہمارے یہ معزز مہمان ایئرپورٹ سے ہی باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. جب یہ رحیم یار خان میں شکار کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے وزیر اعظم ملاقات کی درخواستیں بھیجتے ہیں. ان کا دل کرے تو مل لیتے ہیں, نہیں تو یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ان کا نجی دور ہے اور وہ صرف شکار کھیلنے آئے ہیں. کئی سال ہو گئے انہوں نے پاکستان کا آفیشیل دورہ بھی نہیں کیا. محمد بن زید نے بھارت سے 2 طرفہ تجارت کو 2032 تک $200 ارب تک بڑھانے کا معاہدہ کر لیا ہے. فی الوقت بھارت اور یو اے ای کی باہمی تجارت جو ہے ناظرین $100 ارب سالانہ ہے. دوسری طرف یو اے ای بھارتی شہر گجرات میں ہوائی اڈہ تعمیر کرے گا, وہاں بندرگاہ بنائے گا. متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بھارت کی ریلوے اور توانائی کے انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے بھی بہت بڑی سرمایہ کاری کرے گا. دوسری طرف پاکستان ہے جہاں یو اے ای نے کچھ رقم کہتے ہیں پاک کی ہوئی ہے, ادھار رکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں لانا, خرچنے نہیں, یہ صرف ویکھنے واسطے نوٹ نے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہر سال رول اوور کیا جاتا ہے, مگر اس بار انہوں نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا. جب پتہ نہیں آگے کیا بنے گا, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اقتصادیات کی جو حالت ہے وہ اب میں نے پیش کر دی ہے. اور ناظرین, چلتے چلتے اسد عباس اسد کے 2-4 اشعار. خودکشی بڑھنے لگی ہے کچھ کرو, خودکشی بڑھنے لگی ہے کچھ کرو, صاحب و وحشت بڑی ہے کچھ کرو, خالی برتن بھوکے بچے دیکھ کر ماں بہت بے بس کھڑی ہے کچھ کرو, آدھی بستی پیٹ بھر کر سو گئی, آدھی بستی جاگتی ہے کچھ کرو, اتنی بے انصافیاں اچھی نہیں, اب زمین بھی کانپتی ہے کچھ کرو, پانیوں سے خون سستا ہے اسد, یہ بہت مشکل گھڑی ہے کچھ کرو, یہ بہت مشکل گھڑی ہے کچھ کرو. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.